لیکن میرے بھائیوں ایسے حالات میں ایک مسلمان کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ مسلمانوں کو اپنی زندگی کس طرح گزارنی چاہیے؟ آئیے کلام پاک سے معلوم کریں۔ آج ہم میں سے ہر ایک کو پتا ہے کہ کہیں بھی کوئی بھی واقعہ پیش آئے وہاں کسی مسلمان کو جوڑ دیا جائے۔ پھر دیکھیے میڈیا والوں کو کتنا مزہ آتا ہے مسالے وغیرہ ڈالنے میں، ان کی کمائی بھی مسلمانوں سے چل رہی ہے۔ آج یہ صرف ہندوستان نہیں، پوری دنیا کے حالات ہیں۔ بس مسلمانوں کو کسی نہ کسی واقعے سے، فساد سے جوڑ دیا جائے اور مسلمانوں کو ذلیل و رسوا کیا جائے۔ اور میں نے پچھلے ہفتے یہ بتلایا تھا کہ مسلمانوں کو یہ دن دیکھنے پڑ رہے ہیں صرف اور صرف ان کے کارناموں سے، ورنہ اللہ کا فرمان ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ عزت اللہ کے لیے ہے، عزت اللہ کے رسول کے لیے ہے، اور عزت ایمان والوں کے لیے ہے۔ لیکن آج ایمان والوں کو ذلت کی زندگی کیوں گزارنی پڑ رہی ہے؟ آج ہر جگہ مسلمان کیوں مارے جا رہے ہیں، کیوں کاٹے جا رہے ہیں؟ آج مسلمانوں کا خون پانی سے زیادہ سستا کیوں ہو گیا ہے؟ اس کی وجہ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، کسی عالم سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، کسی بڑے سے پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ اپنے گریبان میں جھانکو، اپنی زندگیوں میں غور و فکر کرو، قرآن اٹھاؤ، اللہ کے کلام سے معلوم کرو کہ پیارے اللہ ذلت والی زندگی کیوں ملی ہے۔ تو اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ۔ یہ پوری آیت اور اگلے کی آیت میں اللہ رب العزت والجلال اپنے پاک پیغمبر کے ذریعے سے امت محمدیہ کو یہ تعلیم دینا چاہتا ہے کہ سنو، جب تمہاری زندگی میں ترقی آئے، جب تمہیں کامیابی ملے، جب تمہیں بلندی ملی، تو یاد رکھنا تمہیں بلندی اسی وقت ملے گی، انہی وجہوں کی وجہ سے بلندی ملے گی جن وجہوں کی بنا پر بنی اسرائیل کو عزت ملی تھی۔ اللہ نے قرآن پاک میں کم و بیش 6666 آیتیں نازل فرمائی۔ ان 6666 آیتوں میں 1000 آیتوں میں اللہ نے امم سابقہ کے واقعات درج کیے، اور 1000 آیتوں میں 500 آیتیں وہ ہیں جن میں پچھلی امتوں کے واقعات موجود ہے، تمام انبیاء کی امتوں کے واقعات موجود ہے، اور 500 آیتوں میں صرف اور صرف حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کی قوم یعنی بس بنی اسرائیل کے واقعات موجود ہیں۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ پیارے اللہ 1000 آیتوں میں 500 آیتوں میں تمام امتوں کے واقعات اور 500 آیتوں میں صرف بنی اسرائیل یعنی یہود و نصارہ کے واقعات موجود ہے، اس سے اللہ کیا پیغام دینا چاہتا ہے؟ تو آئیے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات سے سنیں۔ تو اللہ کے نبی کا فرمان ہے، سنو بنی اسرائیل اور میری امت محمدیہ میں اتنی مماثلت، اتنی یکسانیت ہے، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا حذو النعل بالنعل، جس طرح ایک جوتے کا تلا دوسرے جوتے کے تلوں کے برابر ہوتا ہے، ایک جوتے کے تلے دوسرے جوتے کے تلے میں کوئی فرق نہیں ہوتا، ایک لکیر کا بھی فرق نہیں ہوتا، ٹھیک اسی طرح بنی اسرائیل اور میری امت میں مماثلت موجود ہے۔ آگے پاک پیغمبر نے فرمایا سنو، غور سے سنو، ہاں اگر بنی اسرائیل کا کوئی ایک شخص اپنی ماں سے منہ کالا
کالا کیا ہوگا تو سنو میری امت میں ایک شخص ایسا ضرور پیدا ہوگا جو اپنی ماں سے منہ کالا کرے گا۔ اتنی یکسانیت، اتنی مماثلت بنی اسرائیل اور امت محمدیہ میں موجود ہے۔ اب اللہ کا فرمان سنیے، پھر دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ میں نے پچھلے ہفتے یہ بتلایا تھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بظاہر انسان تھے، حقیقتاً جانور تھے، بتلایا تھا یہ بات۔ لیکن ان میں تبدیلیاں کیسے آئی؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی برکت سے یہ بات بھی آ چکی۔ لیکن وہی امت کہ حضرت عدی سے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، اے عدی جب تمہاری زندگی میں دین آئے گا، جب تمہاری زندگیوں میں دین آئے گا تو سنو ساری دنیا کی حکومت تمہارے قدموں میں ہوگی۔ حضرت عدی کہتے ہیں کہ کاش وہ زمانہ آ گیا، کاش اللہ کے پیغمبر زندہ ہوتے تو میں کہتا کہ پیارے نبی ہماری زندگیوں میں آپ کا لایا ہوا دین آیا، آج پوری دنیا کی حکومت ہمارے قدموں میں موجود ہے۔ لیکن اچانک یہ زندگی کیسے بدل گئی، یہ تاریخ کیسے بدل گئی؟ وہ مسلمان قوم کہ جب گھوڑے سے نکلا کرتے تھے، وہ مرد مجاہد، مرد قلندر لاکھوں کی فوج میں نکلا کرتے تھے، کسی کی ہمت و جرأت نہیں ہوتی کہ ان کو بھری آنکھ سے دیکھ لے، اتنا ڈر تھا۔ لیکن آج ہم انہی کی اولاد ہیں، آج بھی وہی قوم ہے، وہی مسلمان ہے، سینے میں وہی قرآن پر ایمان، وہی اللہ پر ایمان، اسی رسول کے ماننے والے۔ لیکن افسوس آج ہمارے دل میں اللہ کا خوف نہیں بلکہ غیر اللہ کا ڈر بس رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ آئیے قرآن سے معلوم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ہم نے بنی اسرائیل سے 3 وعدے لیے۔ کتنے وعدے؟ کتنے وعدے؟ 3 وعدے اللہ نے بنی اسرائیل سے لیے۔ پہلا وعدہ یہ ہے کہ تم آپس میں لڑو گے نہیں۔ دوسرا وعدہ یہ ہے کہ تم اپنوں کو بے گھر نہیں کرو گے۔ اور تیسرا وعدہ یہ ہے کہ جب تم میں سے کوئی گرفتار ہو جائے تو فدیہ دے کر اسے چھڑا لانا، پیسے دے کر اسے چھڑا لانا۔ یہ 3 وعدے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے کیے۔ جب ان 3 وعدوں پر بنی اسرائیل جمے ہوئے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں، تو اللہ کی مدد کیسے آتی ہے سنیے۔ بخت نصر بابل کا بادشاہ بابل سے 6 لاکھ فوج لے کر بنی اسرائیل کو مارنے اور کاٹنے، مسجد اقصی کو شہید کرنے نکلے ہیں۔ 6 لاکھ کی تعداد فوج موجود ہے، بنی اسرائیل کا احاطہ کر لیتے ہیں اور بخت نصر یہ اعلان کرتے ہیں، او بنی اسرائیل سنو، ہم تمہیں ماریں گے، ہم تمہیں کاٹیں گے، تمہاری بہو بیٹیوں کی عزت لوٹیں گے، تم جس مسجد میں بیٹھے ہو اس مسجد کو شہید کریں گے۔ بنی اسرائیل لڑنے نہیں آیا، بنی اسرائیل کا کوئی ارادہ نہیں ہے، وہ نہتے موجود ہے، لیکن اللہ کے دربار میں عبادت کرنے آئے ہیں، اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں پیارے اللہ مدد
مدد فرما، اے ربا آپ کے علاوہ کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، بنی اسرائیل اللہ کے احکام پر ڈٹے ہوئے ہیں، جمے ہوئے ہیں، 3 وعدوں پر عمل کر رہے ہیں۔ اللہ کی مدد کیسے آتی ہے سنیے، بنی اسرائیل دعائیں کرتے ہیں، اللہ کی مدد آتی ہے۔ اللہ نے چڑیوں کے فوج کے ذریعے بنی اسرائیل کی مدد فرماتا ہے اور بخت نصر کے 6 لاکھ فوج کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، صرف ایک دعا سے۔ 6 لاکھ کی فوج تباہ و برباد ہو گئی، ان میں 6 بچے، بخت نصر بھی تھا، بخت نصر بھی تھا، ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ بالآخر یہ 6 لاکھ کسی طرح بچ بچا کر نکل گئے۔ بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ جب 3 حکموں پر، 3 وعدوں پر جمے ہوئے ہیں تو ایک دعا پر اللہ کی مدد آتی ہے، لیکن جب اللہ سے رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، جب بعض پر عمل ہو اور بعض کا انکار کرنے لگے تو دوسرا پہلو بھی سن لیجئے۔ یہ 6 لوگ بخت نصر کسی طرح وہاں سے بچ بچا کر نکلے، پھر 6 لاکھ کی تعداد فوج اکٹھا کرتے ہیں، پھر بنی اسرائیل کو مارنے آتے ہیں۔ اب بنی اسرائیل کا حال یہ ہے کہ 3 وعدوں میں 2 وعدے ٹوٹ چکے ہیں۔ اللہ کا وعدہ تھا لڑنا مت، جھگڑا مت کرنا، وہ آپس میں لڑنے لگے۔ دوسرا وعدہ یہ تھا کہ اپنوں میں اگر کوئی، اپنوں میں کسی کو بے گھر مت کرنا، وہ اپنوں کو بے گھر کرنے لگا۔ تیسرا وعدہ فدیہ دے کر چھڑا لانا، اس تیسرے پر عمل تھا، 2 وعدے ٹوٹ چکے تھے۔ اب یہی 6 لاکھ کی تعداد فوج دوبارہ آتی ہے، بنی اسرائیل کا احاطہ کرتی ہے۔ بنی اسرائیل پھر اللہ کے سامنے، ان کی عادت بگڑی ہوئی ہے، بنی اسرائیل کہتا ہے پیارے اللہ مدد فرما، دشمن کی فوج باہر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان جاری ہوتا ہے، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تم بعض کو مانو گے اور بعض کو چھوڑ دو گے، آدھا تتر آدھا بٹیر، ایسا نہیں چلے گا۔ 11 مہینے اللہ کی مسجد سے دور رہو گے، 1 مہینہ رمضان میں اللہ کی عبادت کرو گے، ایسا نہیں چلے گا۔ نکاح کو سنت مانو گے لیکن سنت کے مطابق نکاح کو ادا نہیں کرو گے، ایسا نہیں چلے گا۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، میرے بعض حکموں کو مانو گے اور بعض کو توڑ ڈالو گے، ایسا نہیں چلے گا۔ بالآخر بنی اسرائیل کا احاطہ کرنے والی وہ 6 لاکھ کی فوج بنی اسرائیل کو گاجر مولی کی طرح کاٹتی ہے، مسجد اقصی کو شہید کرتی ہے، ان کی بہو بیٹیوں کی عزت لوٹتی ہے اور بنی اسرائیل تہو بالا ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس آیت سے صاف یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ سے رشتہ مضبوط ہوگا۔ جب ہم اللہ کے حکموں پر عمل کریں گے تو اللہ کی مدد ضرور آئے گی۔ بنی اسرائیل سے اللہ نے 3 وعدے کیے تھے۔ چند سیکنڈ کی بات عرض کروں پھر بات ختم کروں۔ مسلمانوں کے ساتھ اللہ نے 5 وعدے کیے ہیں۔ نمبر 1 معاملات، نمبر 2 عبادات، نمبر 3 معاشرت، نمبر 4 معیشت، نمبر 5 اخلاق۔ اگر ان 5 شعبوں پر مسلمانوں کا امت محمدیہ کا عمل ہوگا، اللہ کی مدد ضرور آئے گی۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ کی مدد بہت جلدی آئے گی۔ اللہ کی مدد یہ ہے کہ ان 5 شعبوں پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں کہنے آپ کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔